اس لیے کہ اسلام الحمدللہ ہمیں ہر طریقے اور آپ کو ہر طریقے بتا رہی ہے، لیکن اب عمل کرنا یہ ذمہ داری آپ کی ہماری ہوتی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے تو عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا تو یہ اسلام 5 کھمبوں پر کھڑا ہے، اس لیے کہ پہلا کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ہر مسلمان کو کلمہ طیبہ جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اول یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ نے دل اور زبان سے پڑھ لیا تو آپ سمجھ جائیے کہ الحمدللہ میں مسلمان، میں ایمان والوں میں داخل ہو گیا۔ اب رب بہتر جانتا ہے کہ اللہ کس کو جنت عطا فرمائے گا، کس کو جہنم عطا فرمائے گا۔ اب یہی سے کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو متنبہ اور آگاہ ساودھان کر دیا کہ اب تم دائرے اسلام میں آ گئے۔ اس میں آ گئے دائرے اسلام میں، اور اسلام 5 چیزوں پر الحمدللہ آپ کا دین کھڑا ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ وہ 5 کلمہ طیبہ کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ساری چیزوں میں سب سے اہم اگر مسلمانوں کے لیے ہے تو وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ان 5 چیزوں کا جو شروعات ہے، اور اس کے بعد کتنے بچے 4، اور کلمہ طیبہ کے بعد حضرات محترم وہ چیز ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اس لیے کہ آپ بیمار ہو تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ اسلام کے دائرے میں ہو۔ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کر خدا وحدہ لا شریک کو ایک مانا ہے، اس لیے آپ پر نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ لہذا حضرات نماز بیمار رہو تو بھی پڑھو، سفر میں رہو تو بھی پڑھو، راستے میں ہو تو بھی پڑھو، حضر میں ہو تو بھی پڑھو، سیلاب آ چکا ہے کشتی میں ہے تو بھی پڑھو، سوار سے چل رہے ہو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے سواری سے اتر کر تو بھی پڑھو۔ لہذا حضرات نماز ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو معاف ہرگز نہیں، اور کیول 2 ہی آدمی ہیں کہ جس کے دل و دماغ کام نہ کرتا ہو، حضرات محترم جو پاگل اور دیوانہ ہو کر کے گھوم رہا ہو، اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز کے لیے ذہن کا بھی حاضر ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے آپ کو طریقہ کا بھی جاننا ضروری ہے، نماز کے لیے آپ کو جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کے فرائض کا بھی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ حضرات محترم تو نماز کسی حالت پر معاف نہیں ہے مسلمان، چاہے آپ جہاں کہیں بھی۔ ٹھیک ہے وقت اور حالات بدلتا رہتا ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی آپ نماز سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ لہٰذا وہاں نہیں، سفر میں نہیں تو کہیں دیکھ کر، ورنہ پھر اپنے گھروں میں آ کر کے آپ کو پڑھنا ہی ہوگا۔ لیکن نماز کہیں سے ہمیں اور آپ کو معاف نہیں۔ اس کے بعد آئے روزہ۔ تیسرا نمبر کیا ہے؟ روزہ۔ اب روزہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تو وہ انسان سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ آپ کو صحت یاب بنا دے تو آپ کا روزہ اثر 9 قضا پر فرض ہو۔ اس کے بعد آئی حج، زکات۔ زکات آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو زکات دینی ہوگی، کس چیز کی؟ مال کی۔ اور گویا مسلمانوں مان کے چلو کہ انسان کو زکات کا قیامت تک جب تک آپ کی زندگی باقی رہے گی آپ کو دینا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرات محترم آپ کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ پر زکات فرض نہیں ہوگا۔ یعنی 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی
تقریباً آج کے اعتبار سے حضرات محترم 52 یا 50 ہزار مان کے چلے، اور حولان حول سال بھر پر سال میں آپ پر درزانہ ہو، یہاں تو آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ اور حج آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ حج بیت اللہ جائیں گے، اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مومنوں آپ بیمار ہو تو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، گویا کہ ہمارے اور آپ کا اس جسم و جسمانیت، اس زندگی کے لیے حضرات محترم یہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے زکات، یعنی ہمارا اپنا، لہٰذا آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ بیمار ہوں، جس حالت میں نماز ہمیں اور آپ کو معاف نہیں ہے۔ لہٰذا حضرات نماز سے پہلے اس لیے کہ وضو غسل، اگر انسان ناپاکی حالت میں ہو، چاہے وہ خواب غفلت میں، اشارتاً حضرات محترم، اب وہ انسان کیا کرے، رات کو ایسے نہیں بلکہ باوضو ہو کر وہ انسان سوئے، الحمدللہ پورا غسل کا ثواب نہیں، لیکن وضو کرنے کا ضرور آپ کو ثواب نہیں، اس لیے کہ وضو کیا ہے، آدھا آپ کا غسل۔ تو حضرات خیال یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ مسجد میں تقریریں بہت ہوتی ہے، لیکن حضرات محترم وہ چیز ہمارے لیے جو اہم ہے، ضروری ہے کہ مسلمانوں آج ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، چپ چاپ بیل کی طرح کھڑا رہتا ہے، جیسے جب بیل کو اشارہ دے دیجیے تو وہ کھانا شروع کر دیں گے، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں، اس لیے کہ آپ سیکھنے کی کوشش کریں، سنا یاد نہیں ہے، کلمہ طیبہ یاد نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت بڑا ہوں، اس مارکان بنتے ہیں کہ مسلمان، افسوس ہے سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے آپ کا الحمدللہ، اس لیے کہ جس قرآن کو مان رہے ہیں یہ قرآن پاک ہے، آپ کا اسلام پاک ہے، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ وہ خدا پاک ہے، لیکن ہم انسان ہونے کے باوجود جس کے سروں پر رب نے کرم بنی آدم کا تاج زری رکھا، دنیا کا کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان سے افضل ہو جائے، دنیا کا کوئی شے نہیں جو انسان سے بلند و بالا ہو جائے، اس لیے کہ رب نے انسان کو اشرف بنا دیا، انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات میں، اس لیے کہ حضرات محترم 3 چیزیں ہیں، حیوان، حیوان ناطق، جمادات اور چوتھا ہے نباتات۔ حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے، حیوان گائے بیل بھینس شیر وغیرہ کو کہا جاتا ہے حضرات محترم، اور حیوان اس کے بعد جو ہے حضرات پیڑ پودا جسے ہم شجر حجر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے جان دیا ہے، اور جمادات اسے کہتے ہیں، نباتات پیڑ پودوں کو کہتے ہیں، اور جمادات اس کو کہتے ہیں جیسے لوہا لکڑ اینٹ پتھر جس کے اندر جان نہیں ہے، آپ اس کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھیں گے تو وہ پہنچے گا، لیکن آج اس سے بھی ہم اور آپ حضرات محترم ذرہ برابر سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، لہٰذا اس لیے کہ آپ پتھر نہیں ہو، پیڑ پودے نہیں ہو، جانور نہیں ہو، انسان ہو، لیکن ہمارا دھرم پاک، قرآن پاک، جس رسول کو ہم مان رہے ہیں الحمدللہ وہ رسول پاک، پھر بھی ہم مسلمان ہونے کے باوجود نہ پاک۔ بڑی افسوس کی بات ہے مسلمانوں، اتنے کہنے کے باوجود صبح کا سفیدہ اٹھتا ہی نکلتے ہی لوگ اس کو سنتے ضرور ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق و نفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ پر آپ مسلمان ہیں، جس کا ذکر اللہ پر انتم العالمون ان کنتم مومنین، جس کا ذکر قرآن بیان کر رہا ہے، آپ مسلمان ہو، کب آپ پاک ہو گے؟ پھر بھی ہماری قوم
مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ ہم کھڑے ہو کر کیسے اس کی جائے. معاذ اللہ رب العالمین، پاک صاف قوم ہونے کے باوجود ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہم اپنے آپ کو پاک رہنے کے باوجود ناپاکوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، جسے اشرف المخلوقات کہا. اشرف کے معنی سب سے اعلیٰ افضل، یعنی انسان اللہ اکبر فرشتوں سے بھی جس کو افضل بتایا گیا. حضرات محترم، بڑی افسوس کہ ہم سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی غلطیاں کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ان غلطیوں سے توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. لہٰذا حضرات، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ مسجد میں جب بھی ہم داخل ہوں تو حتی الامکان ہر انسان کوشش کرے. سیکھنا چاہیں گے تو بہت بڑی بات نہیں ہے. رفتے رفتے انسان ایک مہینے میں اگر ایک آیت کے سورت کو بھی یاد کر لے. انا آتینا تقریباً جو ہے 2 لائن، 2.5 لائن، قل اللہ شریف جو ہے 2 لائن، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 لائن کی اگر چاہ لے تو انسان الحمدللہ انسان اس کو یاد کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان سے بڑا دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات محترم، آپ خود غور کریں، آج بچے سے لے کر ہمارے جوان بوڑھے بھی ہر کوئی کے پاس موبائل ہوتا ہے. موبائل چلاتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر سے دوسرے شہر یا آپ کے شہر میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 گھنٹہ یا 24 گھنٹہ کے لیے جب نیٹ بند ہو جائے تو ہر انسان پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہر انسان ادھر ادھر ٹوٹلے ادھر ادھر ان سے باتیں کرتے آ رہی ہیں کہ آپ کا نیٹ چل رہا ہے کہ نہیں. موبائل آپ کا کام کرتا ہے لیکن نیٹ نہیں چل رہا ہے، میرا کام نہیں ہو رہا ہے. حضرات محترم، یہ دنیاوی اعتبار سے ہم اتنا مغموم ہو جاتے ہیں، اتنا فکر و فن میں ڈوب جاتے ہیں کہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ نہیں یہاں سے دور چلے تو شاید وہاں چلے. اس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں. لیکن حضرات محترم، ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن جزدان میں بند ہے. کم سے کم اس قرآن کو بھی ہم نکال کر کے پڑھ لیا کریں، اس قرآن کو بھی ہم دیکھ لیا کریں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں. کم سے کم حضرات محترم سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت کر لیا کریں، چاروں کل شریف پڑھ لیا کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. ذرا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں حضرات محترم. اس لیے کہ الحمدللہ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں جو کہ ہر مہینے کے شروعات یا 1 مہینے کے درمیان اکثر و بیشتر بتایا جاتا ہے. کچھ لوگ جاننے کے باوجود نہیں بتاتے، کوئی بات نہیں. لیکن حضرات میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھ لیں تاکہ آپ دوسروں کو سکھائیں، اپنے بیویوں کو، بچوں کو. لڑنے کے لیے انسان ترنت، ابھی تو گرمی کا موسم ہے، تھوڑا سا کہیں کام سے آئیں گے، اگر پانی لے آنے میں بھی تھوڑی سی تاخیر کر دے تو ترنت جو ہے پارا گرم ہو جاتا ہے. لیکن حضرات محترم الحمدللہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ پیر دیا ہے، لہذا ان عورتوں کی بھی ہم عزت کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، چاہے ہماری ماں ہو، بہنیں ہوں، بیوی ہوں، کوئی بھی ہوں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مومنوں، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی بیوی سے آپ پوچھیں کہ آپ کو وضو کے فرائض معلوم ہے؟ نہیں پوچھیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو کون کون گانا آتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ تم آج کیا کیا کام کیے. ساتھ ہی ساتھ کاموں کے ساتھ حضرات کبھی کبھی پوچھ لیں کہ تم کو کلمہ طیبہ آتا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا جانتی ہو؟ اگر نہیں جانتی ہے، آپ نے اگر اس عورت کو سکھا دیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کی آنے والی نسل انشاءاللہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا. جب ہم کو خود نہیں معلوم تو ہماری بیویوں کو کم معلوم. ہم کبھی سیکھنے اور سکھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹھا کر حضرات کبھی کبھی ہم واعظ و نصیحت کریں، ان کو کلمہ طیبہ بار بار پڑھائیں. الحمدللہ وہ بچہ ہوتا ہے، اس کا ذہن اتنا کام ہوتا ہے
کرتا ہے کہ اگر وہ بچہ بچپن میں یاد کر لیا تو انشاءاللہ جب تک ان کی حیات باقی رہے گی وہ سبق بھول نہیں سکتا ہے۔ ہم ذرا کرکے کو دیکھیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم خود جیسی پہن کے بیٹھتے ہیں۔ اتنی افسوس کی بات ہے مسلمان ہونے کے باوجود، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ دائرے اسلام میں بیٹھیں۔ آپ جب بیٹھے تو آپ کا ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کے نیچے تک جو ہے آپ کا ڈھپا ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو لنگی پہننے کے باوجود بھی اتنی ان کو گرمی لگ رہی ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں ہے، یہ پورا لنگی ہی سمٹ کے بیٹھ جائے۔ حضرات محترم، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ پہلے آپ بسم اللہ اتنے زور سے کریں تاکہ آپ کا بچہ بھی سن سکے، ورنہ اس بچوں کو بتائیں انشاءاللہ العزیز اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی وجہ سے اس بیماری کو رفع و دفع عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ میں اللہ میں وہ برکت دیتا ہے۔ حضرات محترم، تو یہ عریضہ پیش کر رہا تھا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں۔ اگر آپ گھر کے ٹیول یا پھر جو ہے سمرسیبل میں نہیں بلکہ آپ کا گنگا قریب ہے، رات دن جا کر کے نہا لو، 1-2 صابن نہیں، 10 20 25 50 کا درجن لے کر کے بھی آپ نہا لیں گے اگر ناپاک ہیں، پھر بھی ڈوبتے رہیں گے لیکن آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ اس کا بھی ہمیں اور آپ کو اسلام نے طریقہ بتایا۔ آپ کہیں بھی غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ غسل خانہ کیوں نہ ہو، اگر چاروں طرف سے بند ہے تو حضرات وہاں اگر انسان پورے کپڑے کو اتار کر بھی غسل کرے تو بھی غسل جائز اور صحیح، لیکن ضرورت ہے کہ کہیں سے وہ کھلا نہ ہو بلکہ سفتی ہو، کیول آپ رہیں۔ لہٰذا حضرات محترم، جب آپ غسل خانے میں پہنچتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہونی چاہیے، چاہے وہ انسان پاک ہو یا ناپاک، وہ انسان جب غسل کرنے کے لیے جائے تو کم سے کم 3 ہی کام تو ہے کر لیں تاکہ آپ کا غسل بھی ہو جائے۔ آپ صحیح طریقے سے غسل انشاءاللہ آپ کا غسل بھی ادا ہو جائے گا، آپ کی ناپاکی دور ہو جائے گی۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ کلی کرنا، اب تو روزہ نہیں ہے لہذا غلغلہ صحیح طریقے سے کرنا تاکہ وہ دانت کے جو سیرے ہوتے ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے، تو سیرے تک حضرات محترم بہترین طریقے سے کلی کرنا، اور ناک کی نرم ہڈی تک اس طریقے سے 3 مرتبہ پانی پہنچا، 1 مرتبہ بھی پہنچا دیے تو بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ ہو جائے گا۔ اور سر سے لے کر پاؤں تک پانی کو صحیح طریقے سے بہانا، یہ ہے غسل کا فریضہ حضرات، چاہے وہ انسان ناپاک ہو یا پاک ہو۔ غسل کرتے وقت آپ اس کو اپنا طریقہ کار بنا لیں کہ ہر حالت میں، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے دن میں 50 مرتبہ آپ غسل کریں گے، لیکن اس طریقے سے آپ غسل کریں گے انشاءاللہ آپ کا جسم بھی پاک ہو جائے گا اور الحمدللہ آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ جب آپ کو معلوم ہوگا آپ اپنے بچوں کو بتائیں، بچے چھوٹے ہی سے جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جوانی تک اس پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرات، اب وضو میں کتنے 4 فرض ہیں۔ وہ 4 فرض کیا ہے کہ اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، بال جمنے کی جگہ سے داڑھی کے نیچے، اس کو ٹھڈی بولتے ہیں، اس کے نیچے تک ہم کو دھلنا ہے۔ اب تو گرمی کا موسم ہے تو بڑے بہترین سے دھل رہے ہیں، لیکن وہی جب ٹھنڈی آتا ہے تو کبھی دیکھیے گا کہ ادھر خالی کسی کا، تو کسی کا ادھر خالی، تو کسی کا پیشانی میں خالی۔ یہ طریقہ نہیں، چاہے ٹھنڈی ہو گرمی ہو، الحمدللہ اگر ٹھنڈی میں آپ نے ٹھنڈا پانی سے وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا حضرات محترم، آپ اس طریقے سے صحیح طریقے سے 1 مرتبہ دھلیں، اگر 3 مرتبہ دھلتے ہیں تو سنت، اور جو یہ مسواک کرتے ہیں الحمدللہ مسواک کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو شہادت کی انگلی سے ہم دانت کو مانجھ دیں۔ لہذا اس طریقے سے حضرات آپ جو ہیں اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، بال جمنے کی جگہ سے داڑھی کے نیچے تک، ٹھڈی جس کو بولتے ہیں، اس کے نیچے تک دھلنا 1 مرتبہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کو اچھی طریقے سے پہنی کے اوپر تک دھلیں اور پھر سر کا مسح کر لیں 1 مرتبہ، اور پھر اپنا سیدھا پیر، کچھ لوگ تو پہلے الٹا ہی پیر دھلتے ہیں کیونکہ بیچارے کو پتا نہیں ہے اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، لہٰذا آپ پھنسے نہیں، اس لیے کہ حضرات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لہٰذا ہر انسان ان چھوٹی آپ ان کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں، حضرات بہت بڑی چیز ہے،
کیونکہ جب تک میرا وضو نہیں ہوگا تو یہ نماز نہیں ہو سکتی. لہذا حضرات محترم یہ غسل اور وضو کے طریقے تھے. لہذا ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو ہماری انگلی اس کو پیٹھ بولتے ہیں اور اس کو پیٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیٹھ. اور اس کو بولتے ہیں پیٹ. جب بھی ہم نیت کریں تو اس طریقے سے کریں تاکہ یہ سیرا جو ہے قبلہ کی طرف. یہ طریقہ ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ حضرات جب بھی آپ نیت کرتے ہیں نیت تو یہ 3 انگلی جو ہے اوپر رہیں گے اور 2 انگلی سے اس کلائی کو پکڑیں گے اور ناف کے پاس یعنی ناف کے نیچے. لہٰذا اس طریقے سے آپ ہاتھ کو باندھیں گے اور ثنا پڑھیں. تو ثنا کب پڑھیں گے آپ؟ جب آپ کو یاد ہوگا تبھی. اب جب یاد نہیں ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو نماز جو امام صاحب کی نیت ہے وہی میری نیت. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. اس لیے کہ حضرات محترم اور الحمدللہ نماز دل کی نیت. آپ نے دل میں ارادہ کر لیا الحمدللہ نماز تو ہو جائے گی لیکن سورہ فاتحہ کا بھی پڑھنا واجب ہے امام کے لیے. آپ اگر تنہائی میں بھی نماز پڑھتے ہیں آپ نے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کم سے کم کو سورہ فاتحہ کے بعد اس لیے کہ کوئی نہ کوئی آیت سورت آپ کو ملانی پڑے گی. اگر آپ نہیں ملاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مجھ کو یاد کرنا ہی نہیں ہے جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھ لوں تو حضرات یہ نماز ہماری اور آپ کی بیکار ہوگی. اس لیے کہ خود جو ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض عین ہے. اور قرآن سے آپ کو ثابت کر رہا ہوں. قرآن میں رب ارشاد فرماتے ہیں اقرا پڑھ. تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے. آپ کو جاننا ضروری ہے. ایک مرتبہ میں نہیں ہوگا. حضرات آپ اپنے بھائیوں سے اگر آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہے تو سوچتے ہیں کہ میں بیوی سے پڑھوں گا تو میری بات مانے گی نہیں مانے گی. یہ سوچنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ وہ بیوی سعادت مند ہے کہ جو خود پڑھی لکھی ہو اور اپنے شوہر کو پڑھا دیا. تو اللہ اکبر مومنون. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ نبی کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بھی سنت ہے. حضرت رالیہ بصریہ الحمدللہ بصرہ کی رہنے والی تھی. حضرات محترم اللہ اکبر ان کے پاس بڑے بڑے عالم دین جاتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے. وہ لہذا ضرورت اس بات کی ہے حضرات جو چیزیں آپ مسجد میں سنتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جائے تو پہلے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو. آج ہم لوگ کو سلام کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. کوئی ہاتھ اٹھائی کر کے سلام کرتا ہے. کوئی کر دیں گے السلام علیکم یعنی مذاق اڑانے کے لیے. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تم کو موت دے. اور اس کا جواب اگر آپ نے دیا تو آپ کا جواب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تم کو موت دے. اس لیے کسی کو بھی آپ سلام کریں تو السلام علیکم کہا تاکہ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے اور کیول آپ کو نہیں بلکہ آپ کے اہل خاندان کو آپ کے ملنے جلنے والوں کو بھی اللہ سلامتی کے ساتھ رکھے. لیکن یہ سلام ہم بہت کم کرتے ہیں. دوپہر ہو گیا تو گڈ آفٹر نون, کبھی صبح ہو گیا تو گڈ نائٹ, رات ہو گیا تو گڈ نائٹ. تو حضرات محترم یہ ہمارا آپ کا طریقہ نہیں ہے. الحمدللہ حضرات محترم اپنے بچوں کو اپنے گھر والے کو اپنے بیوی کو آپ اگر 2-4 دن سلام کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچے بھی آپ کو سلام کریں گے. آپ کے ماں باپ اپنے ماں باپ کو بھی سلام کریں گے. لیکن حضرات محترم آج لوگ ماں باپ کو سلام کرنے پر کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن وہی انسان کو آپ دیکھیں گے جب سسرال جائے تو 4 مرتبہ اپنے ساس سسر کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو افسوس کی بات کرو. سلام کرنا غلط نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں آپ اسلام کا ماننے والے ہو, قرآن مقدس کا آپ ماننے والے ہو, اس نبی کا ماننے والے ہو جس نبی نے ہمیں اور آپ کو سلام کا طریقہ بتایا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اگر میری کسی قسم کی بولنے میں غلطی ہوگی تو استغفر اللہ. سب کو پڑھنے لا الہ الا اللہ.